وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، اللہ اس قوم کو کیسے عذاب دے سکتا ہے جس میں آپ موجود ہوں، آپ کی ذات موجود ہو، آپ کا جسم اطہر موجود ہو۔ اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے سکتا۔ گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر، آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی ذات قدسیہ، اللہ کے ہاں اس کا یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کر سکتا، اس کو عذاب میں گرفتار نہیں کر سکتا جب آپ کو اس کے اندر موجود ہوں۔ آپ کی موجودگی اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی مغفرتوں کو، اللہ کی عنایات کو کھینچ لانے کا سبب ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میری بعثت قیامت کو دور کر دینے کا سبب تھا، اللہ کے عذاب کو دور کر دینے کا واسطہ تھا، اور فرمایا کہ تم لوگ جہنم کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، میں تم کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے دور کر رہا تھا، تم جہنم میں اوندے منہ گرنے والے تھے، جہنم کے بالکل اینڈ پر کھڑے تھے، اللہ نے مجھے مبعوث کر دیا، اور پھر میں نے تمہیں اللہ کی طرف بلایا، اور اللہ کی طرف میں نے تمہیں واپس لایا، اور تم شرک میں، کفر میں، ظلم میں، طغیانی اور سرکشی میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے، اللہ نے کائنات کو ختم کر دینا تھا، کائنات کا بستر بوریا گول کر دینا تھا، میری وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھا، اس کائنات کو قائم رکھا، اس کو دوام دیا۔ اس لیے قرآن مجید خود کہتا ہے، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اللہ اس امت پر رحم کرے گا۔ اس لیے نبی کا جسم کیا ہے؟ نبی کا جسم انسانیت کے لیے رحمت ہے، نبی کا جسم انسانیت کے لیے مغفرت ہے، نبی کی ذات انسانیت کے لیے اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی عنایات کو اپنی طرف متوجہ کر دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، ہم نے ہر قوم کے اندر ہم نے قوموں کے اندر عذابوں کو منتقل کیا، قوموں کو ہم نے تباہ کیا، قوموں کے اوپر عذاب آیا، لیکن جب عذاب اس وقت آیا جب کسی نبی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، نبی نے کہا، اللہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم، اے اللہ یہ قوم ایسی ہے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، یہ تیری قوم کو گمراہ کر دینے کا سبب بن جاتی ہے، لا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ پیدا بعد میں ہوتے ہیں، فاجر اور کافر پہلے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا حال یہ تھا، آپ صبح دعوت شروع کرتے، قوموں کو اللہ کی طرف بلاتے، اور جب قوموں کو اللہ کی طرف آپ بلاتے، اس حال کے اندر وہ قوم آپ کو پتھر مارتی، پتھر مار مار کر آپ کو پتھر کی قبر میں دفن کر دیتی، یوں پوری آپ کا جسم اطہر موجود ہوتا اور اطراف سے سارے پتھر ہی پتھر ہوتے۔ جبریل علیہ السلام شام کو آتے، اپنے پروں سے ان پتھروں کو دور کرتے اور آپ کے جسم پر اپنے پر کو ملتے، جتنا ورم ہوتا، جتنا زخم ہوتا،
جتنی پریشانی ہوتی، جتنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جسد اطہر پر پریشانی آتی، اب دیکھیں پتھر لگتا ہے تو کیا درد ہوتا ہے، جب پتھر انسان کو لگتا ہے تو اس کی جسم کا کیا حال ہوتا ہے، اور جب چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہوں، چاروں طرف سے آزمائش اور امتحان کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں۔ 950 سال سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اس حال میں بلایا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام شام کو آتے، آ کر اپنے پروں سے ان پتھروں کو ہٹاتے، آپ کے جسم کے ساتھ اپنے پر کو ملتے، آپ کا سارا ورم ختم ہو جاتا، سارا درد ختم ہو جاتا، سارے زخم ختم ہو جاتے، خون بہنا بند ہو جاتا۔ اب دیکھیں اس حال کے اندر جسم میں کتنی تکلیف تھی، لیکن اپنی ڈیوٹی کو نہیں چھوڑا۔ خود کہتے ہیں دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات تیری طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جیسے جیسے میں ان کو تیری طرف بلاتا یہ اور بھاگتے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جیسے بلاتا ویسے بھاگتے۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ کہتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم کا ایک 300 سال کا بوڑھا اپنے نوجوانوں کو یوں اکٹھا کر کے کہتا، دیکھنا اس بابے کی بات نہ سننا، اس نوح کی بات پر کان نہ دھرنا، اس کی کسی نصیحت اور وصیت کو قبول نہ کرنا، اس کی زبان کے اثر پہ نہ آنا۔ کیوں؟ اس لیے یہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ قوم کا بوڑھا اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے پڑپوتوں کو، اپنے دوتوں کو، اپنے نواسوں کو یہ نصیحت کر کے جاتا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہ ماننا۔ یہ سر پھرا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سٹیا گیا ہے۔ اور حال یہ تھا کہ بوڑھا مرنے سے پہلے جس چیز کو اہم سمجھتا، خاص سمجھتا، وہ یہ تھا نبوت کی مخالفت، نبوت کے مشن میں رکاوٹ ڈالنا، نبوت کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنا، مصیبتیں، آزمائش اور آلام کھڑا کرنا۔ اور آپ دیکھیں اللہ اکبر، کہنا آسان ہے، 950 سال سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ قوم کا کیا رواج تھا، قوم کے کیا حالات تھے، بوڑھا مرنے سے پہلے اپنی قوم کی کیا تربیت کر کے جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک پوری نسل آپ کے سامنے ختم ہو گئی۔ لیکن ختم تو ہوئی، نئی نسل جو پیدا ہوئی وہ بوڑھوں کے ذہن پر تھی، اسی ذہنیت پر تھی، اسی ذہنیت پر پوری قوم پھر کھڑی ہو گئی، اور قوم کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ کی طرف بلاتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں تم یہ اپنا ماتھا جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے جھکاتے ہو، یہ جو تم اپنی صلاحیتوں کو غیروں کے لیے خرچ کرتے ہو، یہ کدھر جاتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ مکہ سے جب دل برداشتہ ہوئے مکہ کے نوجوانوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ وہاں سے جب نکلے سوچنے لگے چلو چلتے ہیں طائف میں، شاید کہ وہاں کے لوگ میری بات کو مان جائیں۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تاج الانبیاء ہیں، اللہ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے والے ہیں، اللہ کے ساتھ عرشوں پہ ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن قوم کا کیا حال ہے؟ قوم بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کی غلامی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ قوم کا وہ جبر تھا، قوم کی وہ ذہنیت تھی جو نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کی غلامی سے قوم کو نکال رہے تھے، جب قوم کو نکال رہے تھے تو قوم نے شکوہ کیا، اے موسیٰ جب تو نہیں تھا تو ہمارے لیے مصیبت تو تھی، پریشانی تو تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جب کہ تو نے آ کر ہمیں اس فرعون کی آزادی سے نکالنے کی کوشش کی، ہمارے لیے مصیبتیں اور بڑھ گئیں، سختیاں اور بڑھ گئیں، پریشانیاں اور بڑھ گئیں۔
اب دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کیا کہہ رہی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں دیکھو تو صحیح اللہ نے تمہیں کتنی پریشانیوں سے نکالا. ایک حال یہ تھا اللہ کی طرف سے عذاب کی کیفیت ایسی تھی، کہتے ہیں اللہ نے قوم بنی اسرائیل کے لیے مصیبت کا یہ عالم کھڑا کر دیا. ان کے اوپر عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا. برتن کھولتے تو اندر سے ٹڈی، منہ کھولتے تو ٹڈی منہ کے اندر چلی جاتی، بستر پر سوتے تو ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو جاتی. فرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. یہ سارے عذاب قوم فرعون پر آئے. کہتے ہیں یہاں تک کہ والدم، خون تھا، ایسا خون تھا. ایک فرعونی جب اپنے کنویں میں ڈول ڈالتا، ڈول واپس آتا، حال یہ تھا کہ ڈول خون سے بھرا ہوا نکلتا، خون سے بھرا ہوا نکلتا. پھر وہ کسی بنی اسرائیلی کی منت کرتا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی منت کرتا، مہربانی کر کے تو ڈول نکال. جب وہ ڈول نکالتا تو اسی کنویں سے پانی کا ڈول نکلتا، اسی کنویں سے پانی کا ڈول نکلتا. اب وہ کہتا ہے کہ اچھا پانی جلدی سے وہ اپنے کٹورے میں بھرتا ہے. جب پانی بھرتا ہے، جب فرعونی پانی بھرتا ہے تو پانی کا کٹورا جو ہی بھرتا ہے تو وہ خون کا ہوتا ہے. اسی ڈول میں سے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا فرد بھرتا ہے تو پانی نکلتا ہے. اب اس کو کہتا ہے کیا کریں، پیاس سے برا حال ہے، پیتے ہیں تو خون آتا ہے، خون پیتے ہیں، کیا کریں. انہوں نے کہا تم نے ہمارا خون کم پیا ہوتا تو آج خون نہ پیتے، تم نے تمہارا خون پیا ہے، بڑوں نے قوم کا خون پیا ہے. جب آدمی خون پیتا ہے تو پھر خون اس کو پھر نکالنا بھی پڑتا ہے. ایک دور آتا ہے خون نکالنا پڑتا ہے، اور خون نکالتا ہے پھر اس کو بڑی تکلیف ہوتی. جن لوگوں کو بواسیر ہوتی ہے ان سے پوچھیں، اللہ ہمارے ان بڑوں کو بواسیر جیسے مرض میں مبتلا کرے جنہوں نے قوم کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیں، قوم کے لیے مصیبتیں پیدا کر دیں. فرعونی کہتا ہے کہ تو یوں کر کہ ڈول نکال. ڈول نکالا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے سے ڈول نکالا بنی اسرائیل والوں نے تو پانی نکل آیا. فرعونی نے وہاں سے اپنا برتن بھرا تو خون. اس نے کہا پیاس سے برا حال ہے، کیا کروں، اب خون کیسے پیوں. اس نے کہا اچھا تم اپنے برتن میں جو پانی بھرا ہے وہ مجھے پلا. کہتے ہیں جو ہی اس نے وہ کٹورا اس کے منہ کی طرف کیا تو وہ کٹورا خون والا ہو گیا. اس نے کہا تو اس میں سے پی. جو ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے فرد نے اپنے منہ کی طرف لے کر گیا تو پانی بن گیا. بڑی پریشانی. اس نے کہا کیا کروں. اس نے کہا یوں کر یہی کٹورا تو اپنے ہاتھوں سے میرے منہ کے ساتھ لگا. کہتے ہیں جب اس نے وہ کٹورا اس کے منہ کے ساتھ لگایا تو پکڑا ہوا بنی اسرائیلی نے ہے، لیکن فرعونی پینا چاہتا ہے، اس کے منہ میں خون جا رہا ہے. کہتا ہے تو پی. جب پیتا ہے تو اس کے منہ میں پانی جا رہا ہے. اس نے کہا کیا کروں. اس نے کہا کیا کروں. اس نے کہا تو میرا غلام ہے، تجھے بات ماننی پڑے گی. اس نے کہا آقا بتائیں تو صحیح کیا کروں. اس نے کہا تو اپنے منہ میں یہ گھونٹ بھر، پھر میرے منہ میں یہ کلی کر، پھر میرے منہ میں یہ کلی کر. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرد وہ گھونٹ بھرتا ہے، وہ پانی پیتا ہے، جب اس کے منہ میں کلی کرتا ہے تو خون جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تم میرے نبیوں کی مخالفت کرو گے تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. اوپر سے بھی عذاب آئے گا، نیچے سے بھی عذاب آئے گا، دائیں اور بائیں سے عذاب آئے گا. تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اس لیے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک اللہ کے محبوب قوم کے اندر موجود ہیں اللہ اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. لیکن جب نبی ہاتھ کھڑے کر دے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اے اللہ اب اس قوم کو تباہ کر دے. لا یلد الا فاجرا کفارا، یہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، کافر اور فاجر پہلے ہوتا ہے. اس کی ذہنیت ہے، اور اس نے اپنے بڑوں کے ذہن کو ایسا قبول کیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اے اللہ لا یلد الا فاجرا کفارا. اور پھر فرمایا ایک گھر بھی دنیا میں نہ چھوڑ، ان کا ایک گھر دنیا میں نہ چھوڑ، ایک بیت دنیا میں نہ چھوڑ. قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافر کا ایک گھر دنیا میں نہ چھوڑ.
انک ان تذرہم یضلوا عبادک، انہوں نے تیری مخلوق کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان لوگوں کی ذہنیت یہ بن چکی، ایسی غلامانہ ذہنیت بن چکی، فاسق اور فاجر پیدا ہوتے ہیں، پیدا بعد میں ہوتے ہیں، کافر اور فاجر پہلے ہوتے ہیں. پوری قوم، پوری سوسائٹی کا عالم یہ بن چکا، قوم کا فرد، قوم کا بچہ چلنا بعد میں شروع کرتا ہے، نوح کی مخالفت پہلے شروع کرتا ہے، نوح کی مخالفت پہلے شروع کرتا ہے. اور جب قوم کی ذہنیت کے بن چکے، نبی نے ہاتھ کھڑے کر دیا، اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب ایک گھر کائنات میں نہ چھوڑ. ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، فرعون کو سمجھاتے ہیں، تو ان کے اوپر کیوں ظلم کرتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، کیوں زیادتی کرتا ہے، ان کو چھوڑ دے. اور پھر انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا، نرسل معنا بنی اسرائیل، میرے ساتھ میری قوم بنی اسرائیل کو بھیج، کیوں تو نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے، کیوں تو ان کے لیے مصیبت بنتا ہے. اور قوم کہتی ہے موسیٰ یہ سارے حالات دیکھے انہوں نے، کیسے ہم پانی پیتے ہیں، یہ خون پیتے ہیں، ان کے بستر پر ٹڈیاں ہیں، ڈڈو ہی ڈڈو ہیں، مختلف قسم کے عذاب اللہ نے ان کو نازل کیے. فرسلنا علیہم الطوفان والجراد، طوفان کی صورت میں سیلاب آئے. فرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. اللہ ایسی متکبر قوم، مجرم قوم کا یہی حال کرتا ہے. ادھر یہ ہے اور ادھر کہتے ہیں جب کہ تم آیا تو نے ہمارے لیے پریشانی پیدا کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں بنی اسرائیلی، ان کی قوم تیری وجہ سے ہمارے لیے اوپر اور پریشانی آ گئی، وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں سے قوم فرعون کی نیچے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایسی ذہنیت بن جاتی ہے انسان کی، انسان کہتا ہے مار کھاتا رہوں لیکن نکلوں نہ، پریشانیوں میں گھرا رہوں لیکن نکلنے کا نام نہیں لیتا. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو، قرآن مجید انسانیت کی قیامت کی صبح تک رہنمائی کرتا ہے. یہ انبیاء کے واقعات کیا ہے، ہم صرف واقعہ سن کر سمجھ کر نکل کر چلے جاتے ہیں. ٹھہرنا، غور کرنا، آج کے دور میں انبیاء کے واقعات میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو کیا سبق پڑھاتے ہیں اور وہاں پر کیا رہنمائی ہے. فرمایا دیکھو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے تمہارے سامنے فرعون کو غرق کیا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. فرمایا تم صرف قدم اٹھاؤ، اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی طرف سے مغفرت، اللہ کی طرف سے عنایات، اللہ کی طرف سے فتوحات کے دروازے تمہارے لیے کھلیں گے، تمہارے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. لیکن قدم اٹھانا، پہلا قدم اٹھانا، یہ اللہ کی طرف سے یہ شرط. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جاتے ہیں تو مکہ کے حالات سے پریشان ہو کر طائف میں جاتے ہیں، شاید وہاں میری بات سننے والے نوجوان مجھے مل جائیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. لیکن جب وہاں گئے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چاروں طرف سے پتھر پڑنا شروع ہو گئے، چاروں طرف سے مصیبتیں. جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دی. یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب نقل فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کے جسم سے خون نکلا، اتنا نکلا کہ آپ کی جوتیاں تر ہو گئیں. کہتے ہیں نبی ایک ایسی ذات ہے جب اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں. اور اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ایسا تھا، اللہ نے اسی وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ایک فرشتے کو بھیج دیا. فرمایا یا رسول اللہ، یہ فرشتہ آج پہلی دفعہ آیا، اس سے پہلے نہیں آیا، یہ آپ کو سلام کہتا ہے. وعلیکم السلام، کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے حکم کا منتظر ہے، آپ صرف ایک دفعہ آرڈر کریں، ایک دفعہ آرڈر کریں تو اس قوم کو ہم ایسے پیس ڈالے جیسے چکی کی پاٹوں کے درمیان دانہ آتا ہے پس جاتا ہے، اس طرح ان طائف والوں کو ہم پیس کر رکھتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی طرح بد دعا نہیں کرتے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے لیے بد دعا کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یوں اٹھتے ہیں، اور ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا اٹھتی ہے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون،
اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ میرے مرتبے اور مقام سے واقف نہیں، ان کو اگر پتہ ہوتا میں نبی ہوں مجھے مارتے، ان کو اگر پتہ ہوتا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا انسان ہوں یہ مجھے پتھر مارتے، یہ میرا خون نکالتے۔ اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کی نسلوں سے اللہ دین کو پڑھنے والا، دین کو غالب کرنے والا دنیا میں منتقل کر دے گا۔ اور دیکھیں ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے، ابو لہب کے اور حضرت عبداللہ مسلمان ہو گئے، رئیس المنافقین عبداللہ اس کے بیٹے مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق نصیب فرما دی۔ اور بڑے بڑے ظالموں اور جابروں کے بیٹے مسلمان ہو گئے، اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنا۔ اللہ ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے بڑوں کو ہدایت نصیب فرمائے، تاکہ قوم کے حق میں وہ ایسے ڈیسیجن لیں جس سے قوم کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، قوم کے لیے سہولتیں اور سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔